نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما آپ فرما دیجئے میں نہیں پاتا اس میں جو وحی کیا گیا میری جانب حرام کیا ہوا علی طاعم یطعمہ کھانے والے پر جس کو وہ کھائے الا ان یکون میتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو او دم مسفوحا یا خون ہو جو بہتا ہوا نکلے او لحم خنزیر یا گوشت ہو خنزیر کا فإنہ رجس او فسقا پس بے شک وہ گندگی ہے یا گناہ ہے اہل لغیر اللہ بہ جو نامزد کیا جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پس جو شخص مجبور کیا جائے نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا فإن ربک غفور رحیم پس بے شک رب تیرا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 18واں رکوع آیت نمبر 145 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا مشرکین کے جاہلانہ افعال میں سے انہوں نے کچھ مویشیوں کو اپنے اوپر حرام کیا۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں ان پر رد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مویشی عطا فرمائے ہیں، بعض مذکر اور بعض مؤنث، تو بتاؤ ان میں کیا حرام ہے، مذکر یا مؤنث؟ اگر مذکر حرام ہے تو سارے حرام ہوں گے، مؤنث حرام ہے تو سب حرام ہوں گے۔ خلاصہ یہ تھا کہ جو تم نے اپنی طرف سے جانوروں کو حرام بنایا یہ حرام نہیں ہے۔ آج کے سبق میں بتایا کہ جانوروں میں کون سے حرام ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ کون سے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر وہ ایک عالم کا شعر کہ کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے، سبحان اللہ، کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے، قل کہہ کے اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے، سبحان اللہ۔ بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، آگے حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں قل تو کہہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا اجد فیما اوحی الی محرما، میں نہیں پاتا
اس کلام میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی چیز حرام، یہ جو تم نے حرام کی ہیں ان میں سے میں کچھ نہیں پاتا اس وحی میں، میری طرف اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے اس میں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں جو تم نے بیان کی ہیں کہ جناب فلاں مردوں پر کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، فلاں جانور پہ سواری حرام ہے، فلاں جانور کا دودھ حرام ہے، فلاں جانور پر بوجھ لادنا حرام ہے، یہ اللہ کی وحی میں یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں، یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں، اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں۔ علی طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے پر یہ چیزیں حرام کو نہیں ہیں جو تم نے بیان کی ہیں۔ ہاں اب میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جو اللہ کی وحی میں حرام ہے، وہ سنیے۔ الا ان یکون میتہ، ہاں یہ کہ مردار ہو، ذبح کے بغیر مر جائے، یا تو اس کو شرعی طور پر ذبح کیا ہی نہ جائے، یا کیا تو جائے لیکن شرعی طریقوں کے مطابق نہ کیا جائے۔ مثلا اس کی 4 رگیں ہیں، وہ رگیں نہ کاٹی جائیں، اس پر جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑی جائے، یہ ہے غیر شرعی ذبح، یعنی ذبح تو کیا ہے لیکن شریعت کے مطابق ذبح نہیں کیا، تو فرمایا کہ وہ ہے میت۔ اور اس کا ذکر سورۃ المائدہ میں بھی ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ہے، آگے 14ویں پارے میں بھی آئے گا۔ سورۃ المائدہ میں تھوڑی تفسیر تھی، وہاں پہ ہم نے ابھی چند دن پہلے بھی آیت دوبارہ بھی دیکھی تھی، جس میں ارشاد فرمایا گلا گھٹنے سے، سینگ لگنے سے، چوٹی سے گر کر مرنے سے، یا درندے کے مارنے سے اگر کوئی جانور مر جائے تو وہ بھی میت کے حکم میں ہے، وہ بھی میتہ ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ او دمم مسفوحا، یا خون ہو، دیکھیں جی خون آپ جب جانوروں کو ذبح کر لیتے ہیں، گوشت تیار کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت گوشت کے ساتھ لگا ہوا رہ جاتا ہے، جس کو آپ دھوتے ہیں، ایک آدھ دفعہ دھونے سے پھر بھی رہ جاتا ہے، وہ تھوڑا بہت رہ جائے وہ حرام نہیں ہے۔ یہاں پر اس مقام پر خون کے ساتھ یہ لفظ بھی موجود ہے، او دمم مسفوحا، باقی مقامات پہ نہیں ہے، یہاں پہ وضاحت ہے، یہاں او دمم مسفوحا، مسفوح اس خون کو کہتے ہیں جو بہنے والا ہو، جو دھار مار کر نکلنے والا ہو۔ فرمایا وہ خون جب آپ چھری ماریں اور رگوں سے دھار مار کے جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ اگر کوئی کلیجی کے ساتھ، کوئی بوٹی کے ساتھ تھوڑا بہت ذبح کے بعد لگا ہوا ہے تو وہ اس کی بات نہیں ہو رہی، دم مسفوح کی بات ہو رہی ہے، جو دھار مار کر جو خون نکلتا ہے وہ خون، جی وہ خون بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، خنزیر نجس العین ہے، اور اس کی کھال سے، اس کے بال سے، اس کے گوشت سے کسی چیز سے بھی نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا، یہ چیزیں جن سے روکا جا رہا ہے یا تو رجس ہے، گندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تمہارے لیے حرام کیا ہے اس کا کھانا تمہارے لیے مفید نہیں ہے، وہ گندگی ہے، وہ ناجائز ہے، وہ تمہارے معدے میں جائے گی تو بجائے فائدے کے نقصان کرے گی۔ جیسی غذا انسان کھاتا ہے ویسے ہی اعمال اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ ایک انسان حرام کھائے گا، گند کھائے گا تو اس کے وجود سے اعمال بھی اکثر پھر وہی نکلیں گے جو حرام ہے، اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ رجس ہے، یہ گندگی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ او فسقن، یا اگر گندگی نہیں ہے تم نے اس کو صاف کر لیا، ستھرا کر لیا، تو فسق ضرور ہے، گناہ پھر بھی کیا ہے جی؟ ضرور ہے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ یا تو رجس ہوگا، گند ہوگا، یا گند نہیں ہے تو گناہ ضرور ہے، اس لیے اپنے آپ کو ظاہری گندگیوں سے بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو باطنی گندگیوں سے بھی بچاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرو۔ چوتھی چیز فرمایا احل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نامزد کر دی جائے وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ احلہ پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، احلہ نکلا ہے ہلال سے، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، جسی سے آپ کہتے ہیں جی رویت ہلال کمیٹی۔ ہلال کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ پہلی رات کا چاند دیکھنے والی کمیٹی۔ پہلی رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال کا چاند۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ہلال۔ 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں بدر، اور باقی چاند کو کہتے ہیں قمر۔ تو ہلال
پہلی رات کے چاند کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ ہلال کا اصل معنی یہ ہے آوازوں کا اٹھنا، کیونکہ پہلے وقتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ چھتوں پہ چڑھ کے مغرب کی نماز پڑھی، چھتوں پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے، اونچی جگہ پہ چڑھ گئے چاند دیکھنے کے لیے، رمضان کا ہو، عید کا ہو، اور پھر جناب ہر بندہ دیکھ رہا ہے جی نظر آیا جی کوئی نہیں آیا، اتنے میں ایک آواز آئی، او دیکھو یار وہاں پہ، پھر دوسری طرف سے آواز، او ادھر دیکھو جی، پھر او او کی آوازیں جو اٹھنا شروع ہوتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں آوازوں کا اٹھنا۔ وہ ہلا لغیر اللہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز، ہر وہ جانور، ہر وہ چیز جس پر آواز اٹھ جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی، جس پر آواز اٹھ جائے اللہ کے علاوہ، سمجھ آ رہی نا بات کو؟ ذرا توجہ کریں گے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دین نام ہی سمجھنے سمجھانے کا ہے، کسی پر تنقید کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ احل لغیر اللہ بہ، فرمایا کہ جس پر آواز اٹھ جائے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے اور اس کی نسبت آپ نے کسی اور کی طرف کر دی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ذرا آپ توجہ کریں تو ایک اور بات سمجھاؤں، یہ جو غیر اللہ کی طرف نسبت ہے نا جی، اس کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ انشاءاللہ مثال دوں گا تو سب کو سمجھ آئے گی بات۔ پہلی چیز میں کہتا ہوں جی یہ جو چادر ہے نا یہ میری ہے، اس چادر کی نسبت میری طرف ہو گئی۔ اب غیر اللہ کی طرف نسبت تو ہو گئی ہے، لیکن یہ نسبت کیا ہے؟ ملکیت کی ہے۔ یہ نسبت کیا ہے؟ ملکیت کی۔ ہر بندہ جب سنے گا وہ یہی سمجھے گا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چادر میری ملکیت میں ہے، میں چاہوں کسی کو دوں، چاہوں کسی کو نہ دوں، یہ چادر میری ملکیت میں ہے۔ ایک ہے نسبت ملکیت کی، نسبت تملک۔ دوسری نسبت ہے نسبت تصدق، صدقے کی نسبت۔ میں نے اللہ کے نام پر صدقہ دیا اور پھر بیٹھ کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس صدقے کا ثواب جو تو نے مجھے دینا تھا نا، میری والدہ کو دے دے، میرے والد کو دے دے، میرے فلاں استاد کو دے دے۔ یہ ہے صدقے کی نسبت۔ اور تیسری نسبت ہوتی ہے نسبت تقرب، قربت حاصل کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا کہ اللہ خوش ہوں گے کہ میرے بندے نے میرے نام پر خیرات کی ہے، اور اس خوشی میں پھر اللہ میرے اوپر سے تکلیفیں ہٹائیں گے۔ اور میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ کے نام پر نیاز دی کہ وہ بزرگ کی روح خوش ہو جائے گی اور خوش ہو کر نا پھر میرے کئی کام اللہ تعالیٰ سے بنوا دے گی۔ یہ ہے نسبت تقرب، یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وما احل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر تقرب کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے دی جائے وہ جائز نہیں ہوتی۔ صدقے کے لیے جائز ہے، جس کو ہم ایصال ثواب بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور اس کے لیے توجہ کرنا، کوئی دن ضروری نہیں کہ فلاں دن ہی صدقہ کیا جائے تو تب جناب ثواب پہنچتا ہے۔ شریعت میں کسی صدقے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، کوئی چیز بھی متعین نہیں کہ بکرا ہی دیں گے تو جناب ثواب ہوگا، اور بکرے کی جگہ پہ اگر آپ نے ویسے کلو گوشت لے کر دے دیا تو ثواب نہیں ہوگا، یا دال دے دی تو گوشت تو ثواب نہیں ہوگا۔ کوئی چیز بھی شریعت نے مخصوص نہیں کی، یعنی دن بھی مخصوص نہیں کیا شریعت نے، اور کوئی چیز بھی مخصوص نہیں کی شریعت نے، اور نمبر 3 کوئی شخصیت بھی مخصوص نہیں کی شریعت نے کہ فلاں ہی شخصیت کے نام پر دینا ہے، باقی کے نام پر نہیں دیا جا سکتا، اسی کے نام پہ دیں گے، نہیں۔ آپ کسی کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں نا جی، اپنی ماں کے لیے کرے، اپنے باپ کے لیے کرے، اپنے بھائی کے لیے کرے، اپنے استاد کے لیے کرے، کسی شخصیت کے لیے کرے۔ اب یہ موٹی موٹی 3 باتیں تو یاد کریں نا جی، کہ نمبر 1 وقت مقرر نہیں ایصال ثواب کے لیے، شریعت میں وقت مقرر نہیں۔ نمبر 2 چیز مقرر نہیں، اور نمبر 3 شخصیت مقرر نہیں۔ اب اس کی تھوڑی تشریح، وقت مقرر نہیں کا مطلب یہ ہے آپ جا رہے ہیں اور راستے میں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ذکر کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں آپ، کہیں یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے، اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دیں۔ آپ چلتے چلتے گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہاں ذکر کر رہے ہیں، ایصال ثواب ہو گیا۔
آپ جا رہے تھے، راستے میں آپ کی جیب میں 10 روپے تھے، آپ نے کسی غریب کو دے دیے، بس یہ ایصال ثواب ہو گیا۔ کوئی چیز ضروری نہیں، کوئی وقت ضروری نہیں، کوئی دن ضروری نہیں، آپ کو جب میسر آئے 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 1 روپے ہے، جتنا آپ کی توفیق ہے وہ آپ نے دے دیا کسی غریب کو، اور پھر دعا کی یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دیں، یہ بالکل جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی وقت مقرر نہیں۔ نمبر 2، کوئی چیز مقرر نہیں، آپ کے پاس 10 روپے ہیں وہ دے دے، آپ کے پاس آپ نے گھر میں روٹی پکائی ہے، آپ نے 5 روٹیاں پکائی ہیں، 4 آپ کی ضرورت ہے اور 1 آپ نے صدقہ کر دی ہے۔ آپ نے جناب دال خریدی ہے، اس میں سے جناب 1 پاؤ آپ نے کسی غریب کو بھی ساتھ دے دی ہے۔ آپ نے جناب گوشت خریدا ہے، آدھا جناب خود گھر لے آئے، آدھا کسی غریب پڑوسی کو دے دی ہے۔ سمجھ آئی؟ کوئی چیز ضروری نہیں کہ جناب یہی والی چیز آپ نے دینی ہے، جو آپ کو میسر ہے یا جو کسی غریب کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک یہ بھی بڑا مسئلہ بن گیا کہ خواہ مخواہ ہر لحاظ میں بکرا ہی دینا ہے، نہ بکرے کے پیسے جڑے اور نہ بندہ ایصال ثواب کرے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو دوائی کے پیسے چاہیے اور میں اس کو کہتا ہوں نہیں تو بکرے کا گوشت کھا، اسے گوشت ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، میں اس کو کہتا ہوں تو یہی کھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ کسی چیز پہ اڑ جانا کہ یہی چیز دینی ہے، یہ شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ جو غریب مسکین کی ضرورت ہے یا جو مجھے میسر ہے، جو چیز مرضی دوں، جس دن مرضی دوں، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کروں یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ یہ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی جی۔ تیسری چیز، شخصیت ضروری نہیں کہ جناب فلاں شخصیت کے نام پر ہی دینی ہے، یہ ضروری نہیں۔ کبھی اپنے باپ کے نام پہ دیں، کبھی اپنی والدہ کے نام پر دیں، کبھی اپنے استاد کے نام پر دیں۔ کس کے لیے ایک شخصیت کو متعین کیوں کیا جائے جی؟ کیا باقیوں کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا باقیوں کو ثواب کی ضرورت ہے؟ بڑے پیر ماں باپ ہیں، سب سے بڑا تو حق ماں باپ کا ہے، جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی مجھے کھلائی اور جناب میں ماں باپ کو بھول جاؤں۔ اس پہ تھوڑی سی ایک مثال عرض کروں تو بات کھل کے سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایک اللہ کے سچے ولی تھے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دی ہوگی اور وہ جنت میں عیش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایصال ثواب کی ضرورت صرف ان کو ہے اور کسی ہستی کو نہیں ہے کہ ہر مہینے صرف انہی کے نام پہ دیا جائے۔ یہ کیوں؟ معلوم ہے کچھ اس میں نظریات میں گڑبڑ ہے۔ ہم اس لیے ایصال ثواب کے لیے نہیں دے رہے، ہم دے رہے ہیں کہ وہ خوش ہوں گے اور پھر ہمارے کام بنیں گے، وہ تقرب والی چیز بن جائے گی۔ ورنہ ایصال ثواب دیکھیں جی، اگر ہم نے کسی بزرگ کے نام پر دینا ہے، توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی جی، کسی بزرگ کے نام پہ دے رہے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے، یا تو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے، چلو میں صدقہ کروں گا، اللہ کرے اس کی کچھ بخشش ہو جائے، تو پھر پہلا حق تو ماں باپ کا ہے نا جی۔ مجھے پتہ ہے میرے ماں باپ گناہ ظاہر ہے، ہم سب کے ماں باپ، ہم سب خود گناہ گار ہیں، ان سے کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ان کے لیے دوں نا۔ اور اگر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ بڑا نیک ہے، تو پھر تو اس امت کا سب سے بڑا نیک تو قرآن کہتا ہے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، پھر اس کے نام پہ کیوں نہیں دیتا؟ پھر عمر کے نام پہ کیوں نہیں دیتا؟ ترتیب سے پھر کیوں نہیں دیتا؟ تو معلوم ہوا کسی ایک ہستی کو متعین کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں، کسی ایک ہستی کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات، عقلاً بھی بندہ تھوڑا غور کرے نا جی، ایصال ثواب کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یا اس میں کوئی کمزوری رہ گئی، چلو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے، جیسے دعا ہے یہ بھی ایک دعا ہی ہے، یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اور یہ ہے بھی گناہ گاروں کے لیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں، یہ میرے پاس چادر ہے، میں نکلا گھر سے، بھئی یار یہ چادر صدقہ کرتا ہوں اللہ کے نام پہ، بہت سبحان اللہ اچھی آخر مولوی تے صدقہ کرے، اسے ہو ہی نہیں سکنا۔ مثال دے رہا ہوں، کرنے نہیں لگا ہوں۔ میں چادر لے کر نکلا گھر سے کہ میں کیا کرنا ہے جی، صدقہ کرنا ہے۔ سخت سردی کی رات تھی، باہر نکلا، دیکھا ایک آدمی ٹھٹر رہا ہے بیچارہ، کونے پہ کھڑا ہے، کسی جناب اوٹ میں کھڑا ہوا ہے سردی کی وجہ سے۔ میں نے اس کو دیکھا، سلام کیا، آگے نکل گیا، آگے آتا گیا، اور کئی بندے دیکھے بیچارے سردی کے ساتھ ٹھٹرتے ہوئے، ان کو میں نے چادر نہ دی۔ آگے گیا، ایک کمرے میں ہیٹر جل رہا ہے اور ایک آدمی جناب صحیح گرم کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اوپر اس نے رضائی کی ہوئی ہے۔
میں اپنی چادر بھی اس کے اوپر دے دی کہ اصال ثواب واسطے۔ اب کوئی بندہ کہے گا کہ یار میں نے اچھا کام کیا ہے؟ ہر بندہ یہ کہے گا یار تجھے تو وہ چاہیے تھا نا جو بال ٹھٹر رہے تھے ان کو دینی چاہیے تھی۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی اللہ کا ولی ہے، وہ جنت کی نعمتوں میں ہے، وہ جنت کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو یہ اصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، بے شک کیجیے، لیکن ایک عقلاً یہ بھی تو سوچے نا، ایک آدمی جنت کی نعمتوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یقیناً معاف کر دیا ہوگا، اور دوسرا آدمی گناہ گار ہے۔ میں کسی گناہ گار حتیٰ کہ اپنی ماں کے لیے نہیں کر رہا، اپنے باپ کے لیے نہیں کر رہا، اور وہ جو اللہ کا ولی جنت میں ہے اس کے لیے بڑا کر رہا ہوں، تو یہ وہی ہے نا کہ جو ٹھٹر رہے ہیں ان کو چادر نہیں دے رہا ہوں، جو پہلے سے ٹھیک ٹھاک ہے اس کو چادر دے رہا ہوں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی جو ٹھٹر رہے ہیں، جن کے اندر ابھی عملی طور پہ کمزوریاں تھیں، مجھے تو چاہیے ان کے لیے سارے ثواب کروں، یا اللہ ان کی کمزوریاں معاف فرما دے اور یہ جناب ان کو دے دے۔ میں ان میں سے کسی کو نہیں دیتا، اپنی ماں کے لیے نہیں کر رہا، اپنے باپ کے لیے نہیں کر رہا، جا کر ایک وہ بزرگ جو نیک آدمی تھے ان کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگ، ایصال ثواب کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے کر۔ کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی جگہ مقرر نہیں، کوئی دن مقرر نہیں، کوئی چیز مقرر نہیں، اور کوئی شخصیت مقرر نہیں، جب تیرا جی چاہے جتنی تجھے توفیق ہو وہ ایصال ثواب کر، اللہ اس کو ثواب پہنچائے گا انشاءاللہ، اور یہ ثواب اللہ نے پہنچانا ہوتا، میں نے نہیں پہنچانا ہوتا۔ ساتھ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ایصال ثواب میں نے نہیں پہنچانا، کسی اور عالم نے نہیں پہنچانا، ایصال ثواب اللہ نے پہنچانا ہے۔ آپ اللہ سے جب چاہیں دعا کریں، اللہ اس کو پہنچائے گا، اللہ کی مرضی پہ ہے، پہنچانا نہ پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے، میں نے دعا کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جب میں چاہوں صدقہ کروں، جب میں چاہوں وظیفہ پڑھوں، جب میں چاہوں کوئی عمل کروں، میں اللہ سے دعا کروں یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں بزرگ کو پہنچا دے۔ مولوی صاحب کے دستخط کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے کہ جناب مولوی صاحب دستخط کریں گے تب جا کر ثواب پہنچے گا، یہ بھی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ بھی ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، آج کل تو اللہ معاف فرمائے پڑھتے بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بچہ آیا 100 روپے لے کر گھر سے، ایک امی نے دی ہے، اور ساتھ جناب پرچی چھوٹی سی کہ استاد جی میری والدہ کے لیے نا 2 قرآن مجید پڑھ لیجیے اور یہ ہدیہ قبول کر لیجیے۔ کہتے اسی کاغذ کی پرچی پہ میں نے پیچھے لکھا، میں نے کہا کہ آپ کو میں 200 روپے دے دیتا ہوں اور آپ برائے مہربانی ٹی وی بند کر کے خود ہی پڑھ لیجیے۔ سمجھ آئی؟ آپ کو ٹی وی سے فرصت نہیں، والدہ آپ کی، اور 100 روپے میں جناب 2 دفعہ قرآن مجید پڑھوں تمہاری والدہ کے لیے، کیوں؟ سمجھ آئی؟ تو خود بندہ، آج کل تو یہ بھی کوئی نہیں پڑھتے، خیر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خود پڑھ لیا، لیکن اب جناب والد صاحب کو بخشے کون؟ مولوی صاحب آئیں گے تو وہ بخشیں گے، یہ بات بھی کوئی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے پڑھ لیا، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے میری رضا کے لیے پڑھی، بس کہو یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے، میرے باپ کو پہنچا دے۔ ہمارے علاقے کے حافظ صاحب تھے، فوت ہو گئے بیچارے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ انہوں نے لطیفہ سنایا خود میرے والد صاحب کو، چونکہ ہمارے علاقے کے تھے، کہنے لگے داد پوتریا تو ان گل سناواں، میں گیا ہوں ختم تھے انہاں 5 قرآن میری ملک کی تھے، کہتے ہیں نا آپ کی ملک ہو گئے، تو میں چپ کر کے اپنے چاچورا بخش چھوڑے۔ انہوں نے میری ملک کیے تھے کہ ہمارے والد صاحب کو بخش، اور میں چپ کر کے اپنے چاچے بخش چھوڑے، جڑے نے پترا تو صحیح کام کیتا ہے۔ اور یہ تو اس طرح کی کیا ضرورت ہے جناب، شغل بن گیا نا جی۔ دیکھو ایصال ثواب کا مطلب تو یہ تھا کہ کوئی نیک عمل بندہ کرے اور کہے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، دوسرے کے دستخط ہوئے تو دوسرے نے دستخط دوسری سائڈ پہ کر دیے جناب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ بہر کیف اللہ فرماتے ہیں اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، ہر وہ چیز چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام آ گیا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، آگے وہی گنجائش ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، مجبور جان خطرے میں پڑ جائے، یا تو بھوک سے مرتا ہے یا کوئی ظالم اس کو قتل کرتا ہے کہ جناب یہ کھا ورنہ مار ڈالوں گا، تو پھر 2 شرطوں کے ساتھ
کھانے کی اجازت ہے۔ نمبر 1 غیر باغن، نمبر 2 ولا عادن، بغاوت کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، یعنی یہ نہ کہے کہ بادشاہ کھاؤ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہاں ایسے نہیں کہنا کہ بس اب جان جاتی ہے مجبور ہوں اب کیا کروں، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ ولا عادن، اور دوسری شرط یہ تجاوز نہ کرے، ایک لقمے کے ساتھ جان بچتی ہے تو ایک ہی لقمہ کھائے، دوسرا نہ کھائے۔ تو فإن ربک غفور الرحیم، بے شک رب تیرا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، آپ فرما دیجئے میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے کوئی چیز حرام کی ہوئی کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس او فسقا، پس بے شک وہ گندگی ہے یا گناہ ہے، اہل لغیر اللہ بہ، نامزد کیا جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو شخص مجبور کیا گیا نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، فإن ربک غفور الرحیم، بس بے شک رب تیرا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔